السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں حضرت کی پیدائش کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی، آپ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، دن کیا ہے۔ تو جب ہم تاریخ کا کتب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش تعلق سے بڑا اختلاف ہے۔ تقریباً اس تعلق سے 24 یا 25 روایات ہیں، 24 یا 25 اقوال ہیں۔ کسی کے مطابق آپ کی پیدائش ماہ محرم میں ہوئی۔ یہاں پہ ایک بات اور ہم ذکر کرتے کہ وہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 تاریخ کو مناتے ہیں، جیسے میلاد النبی مناتے ہیں، ان سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر نہیں تھے، تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا نور پیدا ہوتا ہے؟ کیا نور کی پیدائش ہوتی ہے؟ کیا جبرائیل امین یہ نور ہیں، کیا ان کی پیدائش ہوئی تھی؟ کیا اسرافیل علیہ السلام یہ نور ہیں، کیا ان کی پیدائش ہوئی تھی؟ کیا جبرائیل امین کو بیوی تھی؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں، دو نہیں، 11 بیویاں تھیں اور 2 باندی تھی۔ 11 بیویاں اور 2 باندی تھی۔ تو میں بتاؤں، کیا سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا اگر آپ بھی نور ہیں، فرشتے بھی نور ہیں، تو آپ کو 11 بیویاں اور 2 باندیاں، اور فرشتوں کو ایک بھی بیوی نہیں، ایک بھی باندی نہیں، کیسا یہ مطلب کیسا یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ ایک طرف فرشتے ہیں جن کی بیوی نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے، 1 بیٹے ماریا قبطیہ سے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ ایک طرف حضرت جبرائیل امین نور ہے، ان کو کوئی نہ بیوی ہے نہ بال بچے ہیں، اور آپ بھی نور ہیں اور آپ کو بیوی بھی ہے، بال بچے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک بھی ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل جنابت ضرورت پڑتی ہے۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، مشہور حدیث ہے۔ یہ حدیث ایک کتاب میں نہیں بلکہ کئی کتابوں موجود ہے۔ بخاری کھولیے، مسلم کھولیے، ابو داؤد ترمذی کی کتاب کھولیے، سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تکبیر کہہ دی جاتی ہے۔ اسی اثنا میں آپ کو یاد آتا ہے کہ میں تو جنبی ہوں، میں تو ناپاک ہوں۔ اب اسی وقت گھر جاتے ہیں، گھر کہتے ہیں کہ اے لوگو مکانکم، اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ آپ گھر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ہیں۔ ادھر صحابہ کرام جو کھڑے ہیں، جو اقامت ہو چکی ہے، کھڑے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ دل میں عجیب عجیب خیال پیدا ہوتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ یہاں سے کیوں چلے گئے؟ ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ آپ پریشان ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ واپس آتے ہیں، آپ کے سر سے، آپ کے بال سے پانی قطرے گر رہے تھے، قطرات گر رہے تھے۔ آپ امامت کرتے ہیں، امامت کرنے کے بعد نماز مکمل ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، بات یہ ہوئی تھی، حقیقت یہ ہے کہ میں ناپاک تھا، جنبی تھا، میں بھول گیا تھا، اسی حال میں تیرے امام کھڑا ہو گیا تھا، مجھے یاد آیا، اچانک یاد آیا میں تو جنبی ہوں، میں فوراً گھر گیا، جا کر میں نے غسل کیا ہے۔ تو میں کہنے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، نور ہوتے ہوئے آپ پاک بھی ہوتے ہیں، ناپاک بھی ہوتے ہیں، جنبی بھی ہوتے ہیں، آپ کے بیوی بچے بھی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جنگ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو پھوڑا جاتا ہے، آپ کے گال کے اندر کھوجکریاں چپ جاتی ہیں، آپ کے دانت شہید ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچیں آتی ہیں، پاؤں ورم ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ابو جہل
جہل جو ہے اس امت کا ناکارہ، اس امت کا ملعون شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پتھر مارتا ہے، سر پھوڑ دیتا ہے، ایسے آپ کو کئی مصیبتیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے مطلب یہ ہے، ایک طرف آپ اس بات پہ زور دے رہے ہیں آپ سب نور تھے، تو سوال اٹھتا ہے کہ نور پیدا کیوں ہوا، نور کی پیدائش کیوں ہوئی، نور کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا نور پیدا ہوتا ہے؟ جبرائیل امین نور ہو پیدا نہ ہو اور یہ پیدا ہو؟ لیکن آپ کی عقل ماری گئی ہے شرک کرنے کی بنا پر، آپ کی قوت شعور، قوت عقل و شعور ختم ہو گئی ہے۔ آپ غور نہیں کرتے کہ ایک طرف پہ آپ کو لوگ یہ ثابت کرنے پر یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ نور ہیں، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں پیدا آپ ہوئے۔ تو خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ رمضان میں پیدائش آپ کو ہوئی، ایک قول ہے سفر میں 24 اقوال ہے، اور پھر ربیع الاول کے تعلق سے بھی کئی اقوال ہے۔ ایک قول ہے کہ 1 تاریخ کو، 2 کو، 3 کو، 7 کو، پھر جو ہے 8 کو، 9 کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو، 20 کو، 29 کو، یہ کس مہینے کے متعلق سے بھی اتنی روایتیں موجود ہیں۔ اور لیکن جو صحیح بات ہے جس کو سید سلیمان منصور پوری نے اور سید محمود پاشا فلکی نے جس بات کو بڑی جو ہے تحقیق کے بعد جو ثابت کیا ہے، وہ ثابت کیا ہے کہ آپ کی پیدائش 9 تاریخ ہوئی تھی، اس مہینے کے ربیع الاول کی 9 تاریخ کو، اور اپریل کی جو ہے 20 یا 22، تو یہ اس میں کچھ شک ہے جو ہے 571 عیسوی میں، مطلب کہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو، یوں کہیے کہ عام الفیل سن 1 عام الفیل میں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہی بات صحیح ہے، لیکن کچھ لوگ بضد ہیں کہ آپ کی پیدائش 12 تاریخ کو ہی ہے، لیکن یہ بات تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پیدائش 9 تاریخ کو ہوئی ہے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ آپ کی پیدائش میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ عام لوگوں کی پیدائش کا اختلاف نہیں ہوتا، اتنا اختلاف کیوں؟ اتنے سارے اقوال کیوں؟ 24 یا 25 یا اس سے بھی زیادہ اقوال کیوں ہیں؟ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور تھی کہ آپ کا میلاد منایا جاتا، جشن میلاد نبی منایا جاتا، تو آپ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں اگر اس کو منا لیتے تو اتنے اختلافات نہیں ہوتے، لیکن آپ نے چونکہ خود نہیں منایا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں تھی، اللہ کو یہ بات قبول نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میرے نبی کا میلاد منایا جائے، اس لیے اتنا اختلاف ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بات منظور ہوتی کہ میرے نبی کا میلاد النبی منایا جائے، جیسے منایا جائے، تو اتنے اختلافات نہیں ہوتے، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مناتے، صحابہ کرام مناتے، تو اتنے سارے اقوال ہیں وہ نہیں ہوتے۔ اتنے سارے اقوال کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اسلام میں یہ چیز محمود نہیں تھی، اسلام میں یہ چیز پیاری نہیں تھی، اس لیے نہ صحابہ نبی نے منایا نہ صحابہ کرام نے منایا، یہ بات مختلف بھی ہو گئی۔ اور اتنے اختلاف کی وجہ یہی ہے اگر یہ مختلف رہے گا تو لوگ نہیں منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بات منظور تھی، اور کہنے مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اگر دیکھیں غور کریں کہ آخر ہم اسے کیوں مناتے ہیں، اس کے منانے سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ چیز فائدہ مند تھی تو صحابہ کرام جو دین کے کام میں بہت حریص ہوا کرتے تھے، نبی سے بڑی محبت تھی، بڑی چاہت تھی، انہوں نے اسے کیوں نہیں منایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کیوں نہیں دی؟ آپ کو ترغیب نہ دینا، آپ کو نہ بتانا، آپ کا یہ نہ کہنا کہ اے لوگوں مناؤ، میلاد النبی بناؤ، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بات اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام پہ نبی کی زندگی مکمل ہو گیا تھا، اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ اليوم مکمل ہو گیا ہے، کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں،
تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں جو بات ثابت شدہ ہے، جو قرآن سے حدیث سے بالکل صحیح طور ثابت ہے، اس پر عمل کریں۔ اسی میں ہماری نجات اور فلاح ہے۔ اپنے دماغ سے، اپنے ہوا و ہوس سے نئی بات کو، نئے خرافات کو نکالنے کی کوشش نہ کریں، وہ مداخلت نہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر چونکہ یہ چیز بدعات میں شمار کی جاتی ہے، بدعات ایسی بیماری ہے جس کے ہوتے ہوئے تمام عمل قابل قبول نہیں ہوتا، تمام عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک کام کرے اور سچی محبت کرے۔